بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 27 درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز، آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز، اس نماز سے جو اس نے اکیلے پڑھے ہیں، سبحان اللہ، جو اس نے اکیلا پڑھا ہے اس نماز سے 20 گنا سے زیادہ ثواب رکھتی ہے، سبحان اللہ، 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے جو وہ اپنے بازار یا گھر میں پڑھتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا پھر نماز کے ارادے سے، نماز کی نیت سے مسجد میں آتا ہے، اسے نماز ہی مسجد کی طرف لے جاتی ہے، تو ایسے شخص کے ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک نماز اس کو وہاں روکے رکھتی ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوگا، یعنی جماعت کے انتظار میں یا ذکر الہی میں مصروف جب تک مسجد میں رہے گا وہ اللہ کے ہاں نماز کی حالت میں سمجھا جائے گا، اور فرشتے تمہارے ایک آدمی کے بارے میں رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی اس مجلس میں بیٹھا رہے جس میں اس نے نماز پڑھی، اور دعا یہ کرتے ہیں اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رجوع فرما۔ یہ دعائیں اس کے حق میں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ محترم دوستوں، ناظرین حضرات، یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، سبحان اللہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الصلاح میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی ماشاءاللہ کتاب الصلاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث پوری طریقے سے واضح ہے، اس کے اندر کچھ باتیں ہمیں معلوم کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، نماز کا جو درجہ ہے، اکیلے آدمی نماز پڑھے گا تو ثواب کتنا ہے، جماعت کے ساتھ جا کر آدمی نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب کیا ہے، اس بات پر ہمیں دو باتیں ہمیں کرنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا آدمی نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب ایک نماز کا ہے، دماغ میں رکھیے گا اس چیز کو۔ اگر وہی نماز آدمی باجماعت پڑھتا ہے، سبحان اللہ، تو پھر اس نماز کا ثواب بڑھتے بڑھتے کہاں تک جاتا ہے؟ اس حدیث میں کہا گیا ہے 20 سے زیادہ، بعض دیگر حدیثوں میں کہا گیا ہے 25 اور بعض حدیثوں میں کہا گیا ہے 27، 20 پر 7، 27 ٹائم ایکسٹرا، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نماز کا ثواب دیتا ہے۔ یہ تو ہو گیا برکت، اس کو کہتے ہیں برکت۔ ایک چیز اتنی بڑی ہو جاتی ہے اگر آدمی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ دوسری بات جو اسے ملتی ہے بالخصوص فجر کی نماز اور بالخصوص عصر کی نماز، اگر وہ باجماعت پڑھتا ہے تو فرشتے ماشاءاللہ وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور پھر اللہ کے پاس جا کر فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہیں، اے اللہ جب ہم گئے تھے تو بھی نماز میں تھا، جب ہم واپس آئے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نماز میں تھا، فرشتوں کی گواہی اس کو ملے گی، سبحان اللہ۔ یہ جماعت کا جو ثواب ہے محترم دوستوں، بڑھتے بڑھتے کہاں تک جاتا ہے؟ یہی نماز اگر کوئی آدمی سبحان اللہ مسجد کو چھوڑ کر، جماعت کو چھوڑ کر اگر اور آگے بڑھتا ہے اور وہ جاتا ہے سبحان اللہ مکہ مکرمہ، تو یہ ایک نماز ہو جاتی ہے 1 لاکھ، سبحان اللہ۔ اکیلا پڑھا تو 1، جماعت سے پڑھا تو پھر 27، اور اگر اللہ نے کسی کو توفیق اور ہدایت اور پیسہ سب دیا تو اگر وہ وہاں جاتا ہے تو 1 لاکھ۔
اگر کوئی آدمی مسجد نبوی جاتا ہے تو 1000، اگر کوئی آدمی سبحان اللہ بیت المقدس جاتا ہے تو 500. تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. اس میں سے جو عام آدمی عمل کر سکتا ہے، اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ جماعت میں جا کے نماز پڑھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی؟ تو کہتے ہیں آپ کے دونوں پیر گر گئے تھے اور آپ اس عالم میں بھی آپ گھر میں نماز نہیں پڑھے، آپ جا کر مسجد ہی میں نماز پڑھے. اس وقت تک آدمی کو مسجد آنا چاہیے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے محترم ناظرین، وہ نیت ہے جو ہمارا اصل موضوع ہے. کہتے ہیں کہ آدمی نماز کی نیت سے گھر میں وضو بنا کر نکلے. نماز کی نیت سے، کاروبار کے لیے نکلا، کسی کام کے لیے نکلا پھر ویسے ہی نماز پڑھ کر آ گیا، وہ نہیں ہے. نماز کی نیت سے نکلا، اس کے دماغ میں صرف نماز تھی، تو ایسی صورت میں حدیث میں نبی فرماتے ہیں ایک قدم کے بدلے ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ مٹھایا جائے گا، یہ اس کو فضیلت ملے گی. سبحان اللہ. تیسری بات جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، آدمی مسجد میں چلا گیا، ابھی اذان ہو چکی ہے، اقامت کے لیے وقت باقی ہے، وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. سبحان اللہ. آدمی جو نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اس کو نماز پڑھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. اور چوتھی بات اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر اگر کوئی مسلمان بیٹھا رہے، جس کو مصلی کہتے ہیں، وہیں پر اگر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور ان کی دعا اس بخاری کی اس حدیث میں پیش کی گئی ہے، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ. فرشتے نمازی کے لیے جب تک وہ جگہ پہ بیٹھا رہے گا، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس کی توبہ کو تو قبول فرما. جب تک بیٹھا رہے فرشتوں کی دعائیں اسے ملتی رہیں گی. ہاں اگر اس نے کسی دوسرے کو تکلیف دے دیا یا اس کا وضو اگر ٹوٹ گیا تب یہ دعا ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کتنی پیاری حدیث ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.